رسول خدا آفتاب ہدایت، سلام علیکہ سلام علیکہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بہت ہی مبارک مجلس میں جمع فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آج کی اس مبارک محفل کو قبول فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ اس کی منزل تک پہنچائے۔ دوستو، آج مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے۔ تو اللہ کی محبت کی ایک جھلک میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک دھڑکتا ہوا دل عطا کیا۔ انسان جذبات اور احساس رکھنے والی ہستی ہے۔ جب انسان قریب رہتا ہے تو ایک دوسروں سے ہم جانتے ہیں کہ فطری طور پر محبت کرتا ہے، اور یہ محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عطا فرمایا۔ مخلوق میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو یہ عبادت ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، والدین کی محبت، اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دو بھائیوں میں آپس کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت۔ عزیزو، یہ تمام محبتیں اللہ رب العزت کی نظر میں عبادت ہیں۔ ان محبتوں میں سے ایک محبت سب سے زیادہ طبعی ہوتی ہے، اس کو ماں کی محبت، ماں کی ممتا کہتے ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ انسان، حیوان، چرند، پرند، کوئی بھی ہو، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی، دور سے کہیں بلی نظر آتی ہے تو وہ مرغی بچوں کے سامنے اپنے پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی، اس بلی کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ مرغی جانتی ہے کہ میں بلی کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، لیکن وہ ماں ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بلی کا شکار بھی ہوتا نہیں دیکھ سکتی، لہذا وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں مر جاؤں گی، لیکن پہلے تم مجھ سے نمٹو گی، پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ۔ اسی طرح ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایک چڑیے نے کمرے میں گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اس میں اس کا بچہ ہے، تو وہ چڑیا پانی لینے یا دانہ لینے کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ قدرتاً کوئی آدمی کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اب وہ ماں پریشان ہوتی ہے، اس کی چونچ میں دانہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے،
اور وہ کبھی اڑتی ہوئی ادھر بیٹھتی ہے کبھی ادھر بیٹھتی ہے کہ دروازہ کھلے اور میں اپنے بچوں کو یہ پانی پہنچاؤں، حالانکہ بار بار اڑنے سے اس کو خود پیاس لگی ہوئی ہے، پانی اس کی چونچ میں ہے، مگر وہ پانی خود نہیں پیتی، اپنے بچے کے لیے بچا کے رکھتی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ اسی وقت اندر جا کر اپنے بچے کے منہ میں پانی ڈال دیتی ہے۔ تو یہ ماں کی ممتا ہے، یہ ماں کی محبت ہے عزیزو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک درخت پر گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت بچے تھے۔ انہوں نے چڑیا کے وہ بچے اٹھا لیے اور چل پڑے۔ چڑیا کہیں دانا چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کے سر کے اوپر ایک چڑیا اڑ رہی ہے، آوازیں نکال رہی ہے۔ وہ اس آواز کو نہ سمجھے کہ یہ مجھے کیا پیغام دے رہی ہے۔ چلتے گئے، چڑیا بھی ان کے سر پر گھومتی رہی، آواز نکالتی رہی، حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد وہ چڑیا تھکی ہوئی ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا، پھر ان سب کو لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھتے۔ چنانچہ ان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، ماں دانا چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تم نے بچوں کو پکڑ لیا، ماں واپس آئی تو گھونسلہ خالی دیکھا، پریشان ہو کر وہ بچوں کی تلاش میں نکلی، جب تمہارے ہاتھ میں بچے دیکھے تو تمہارے سر پر چکر لگاتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ مجھے میرے بچوں سے جدا مت کرو، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر تم اس کی بات کو نہ سمجھے۔ تو اس چڑیا نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ شخص میرے بچوں کو آزاد نہیں کرتا تو پھر میرا گرفتار ہو جانا بھی بہتر ہے، میں قید تو ہو جاؤں گی مگر بچے تو میرے ساتھ ہوں گے، اس لیے وہ چڑیا تمہارے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی، تم نے اسے بھی پکڑ لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ جائیں اور گھونسلے میں اس ماں اور بچوں کو دوبارہ چھوڑ کر آئے۔ اب مرغے اور چڑیا کتنی ننھی منی سی جان ہے، لیکن ان میں بھی محبت کی یہ حد ہے، تو انسان ہے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی لگن ہوتی ہے، ہر بندہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورتوں کا مقدمہ آیا۔ وہ دونوں اپنے بچوں کو لے کر گاؤں سے شہر کی طرف کسی کام کے لیے آ رہی تھی۔ راستے میں بھیڑیے نے حملہ کیا اور ان میں سے ایک عورت کے بچے کو لقمہ بنا کر لے گیا۔ پہلے تو وہ عورت روتی رہی، پھر معلوم نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے دوسری عورت سے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ لڑکا جو تمہارے پاس ہے وہ میرا بیٹا ہے، مجھے دے دو۔ اب دونوں کے درمیان ایک تنازع بن گیا، ایک جھگڑے کی بات بن گئی۔ ایک کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ آیا تو آپ حیران تھے کہ آخر فیصلہ کیا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بات کی حقیقت سمجھا دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اس بچے پر دو عورتیں ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، میرے پاس کو جی نہیں چاہتا، مگر وہ عورت اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے گا تو بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اس بچے پر دو عورتیں ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کروں گا، ایک ٹکڑا ایک عورت کو، دوسرا دوسری عورت کو دوں گا،
جب آپ نے چھری منگا لی، ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ آپ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں گے، تو ان میں جو اصل ماں تھی وہ پریشان ہوئی، رو کر کہنے لگی، حضرت یہ بچہ بھلے اس دوسری عورت کو دے دیں، کم از کم میں اس بچے کو اپنی زندگی میں زندہ تو دیکھ سکوں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اصل ماں کون ہے، لہذا انہوں نے بچہ اسی کے حوالے کر دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کے دل میں اپنے اولاد کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ سیدہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ایک مانگنے والی عورت آئی، اس کے 2 بچے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 کھجوریں دی۔ اس نے ایک کھجور ایک بچے کو دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دی، اور تیسری کھجور خود کھانے کے بجائے انتظار کرنے لگ گئی۔ جب دونوں بچوں نے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لی تو ماں نے اپنے حصے کی کھجور کے 2 حصے کیے، آدھا ٹکڑا ایک بچے کو دیا اور آدھا دوسرے کو دیا۔ وہ کھجور بھی بچوں نے کھا لی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حیران ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے حبیب یہ واقعہ پیش آیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھا دی کہ ماں کے دل میں بچے کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ کھاتا بچہ ہے اور اس کی خوشی اس کی ماں کو ہوا کرتی ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اولاد کی محبت بہت جو ہے ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھنا پسند کرتی ہیں، اپنے آپ کو پیاسا رکھنا پسند کرتی ہیں، اپنا کھانا بچوں کو کھلانا پسند کرتی ہیں، لیکن وہ بچوں کی تکلیف کا گوارا نہیں کرتی۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے۔ ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے گھر آئے۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کی بکریوں کے دودھ نکال سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بکریاں بوڑھی ہیں، دودھ نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اجازت تو دے دیں۔ اس نے اجازت دی۔ صدیق اکبر بڑے برتن لے کر بیٹھے، بکری نے دودھ دینا شروع کیا تو وہ برتن بھر کر اس پر کپڑا ڈال کر اس کو نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوب نوش فرما پیا تو صدیق اکبر فرماتے ہیں فشرب حتی رضیت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اب دودھ تو اللہ کے حبیب پی رہے ہیں اور دل صدیق اکبر کا خوش ہو رہا ہے۔ یہی حالت ماں کی ہوتی ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے، بچہ کھانا کھاتا ہے، بچہ پانی پیتا ہے، لیکن ماں کا دل خوش ہو رہا ہے، ماں کا دل جو ہے وہ پیار سے لبروز ہو رہا ہے، ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بچے نے ٹھیک طریقے سے دودھ پی لیا، میرے بچے نے اچھے طریقے سے کھانا کھا لیا، میرے بچے نے اچھے طریقے سے پانی پی لیا۔ دوستو، ماں بننا ہر عورت کی فطری تمنا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کی خواہش رکھی ہے۔ جب اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی ہے، بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ ماں اس کا چہرہ دیکھ کر ساری زندگی کا غم بھول جاتی ہے، اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کی توجہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے، بس اسے بچہ یاد ہوتا ہے۔ اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب وہ شادی ہوئی تھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ بازار جاتی، اپنے جوتے خریدتی، اپنے کپڑے خریدتی، اپنے ضرورت کا سامان خریدتی۔ اب اولاد ہونے کے بعد اس کا اندازہ بالکل بدل گیا۔ اب اگر کبھی وہ خاوند کے ساتھ جاتی بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہے، میرے بچے کے جوتے ایسے ہوں، میرے بچے کے کپڑے ایسے ہوں، میرے بچے کا فر ایسا ہو۔ اب اسے اپنا آپ یاد نہیں ہوتا، اب اس کے سامنے اپنا بچہ ہوتا ہے جس کی ضرورت کو پورا کر کے وہ خوش ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ جب دیکھو بچے میں مصروف ہے، جب بھی دیکھو نہ اسے سونا یاد ہے نہ کوئی اسے اور کام یاد ہے،
اگر بچہ بیمار ہو گیا اور گود میں لے کے بیٹھنا پڑا تو وہ پوری رات بیٹھ کے گزار دیتی ہے، ساری رات جاگتی رہتی ہے۔ بچہ سویا رہا، جب اس کے سونے کا وقت آیا تو بچہ اس وقت اٹھ جاتا ہے، تو پھر یہ بچے کو گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی نیند بھی قربان، کھانا پینا بھی قربان، آرام بھی قربان، اس کی خواہشات بھی قربان۔ یہ ماں بھی کیا عجیب چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے محبتوں کا ایک نمونہ بنا دیا۔ بچے کے ہنسنے سے وہ ہنس پڑتی ہے، بچے کے رونے سے وہ رو پڑتی ہے۔ بچہ اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ اہم چیز بن جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی محبتوں کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے اسے اپنی بہن سے بڑا پیار تھا، بچہ ہوا تو اگر اس کی بہن بچے سے پیار نہیں کرتی تو یہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتی۔ جو اس کے بچے سے پیار کرے یہ اسے اپنا سمجھتی ہے، اور جو بچے سے پیار نہ کرے یہ اسے اپنا غیر سمجھتی ہے۔ اسی طرح اس کا بچہ اگر کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی حالت دیکھو، نہ اسے کھانا یاد ہے، نہ اسے پینا یاد ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس لے کر پھر رہی ہے۔ حکیم سے کہتی ہے کہ اس کو ایسی دوا دیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو پھر یہ ماں بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی ہے، اللہ سے دعا مانگتی ہے۔ جس ماں کا بیٹا بیمار ہو جائے اس کو کوئی دعا مانگنا کوئی نہیں سکھاتا، اسے محبت دعا مانگنا سکھا دیتی ہے۔ ایسی تڑپ کے اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ رب العزت اس ماں کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اس عورت کے دل میں بچے کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر بچہ اس کے بال نوچتا ہے تو یہ اسے محبت سمجھتی ہے، بچہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے تو ماں اس کے ہاتھوں کو چوم لیتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس ماں کے دل میں بچے کی محبت ہے۔ عزیزو، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا نمونہ دکھانے کے لیے دنیا میں ماں کو پیدا کیا کہ لوگوں، ماں اپنے بچے پر کیسے قربان ہوتی ہے، بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، بچوں کی غلطیوں کو کتنا جلدی معاف کر دیتی ہے، بچوں کے عیبوں پر کیسے پردہ ڈالتی ہے۔ میرے بندو، تم میری محبت اور میری رحمت کا اندازہ لگانا چاہو تو میں نے ساری مخلوق کے اندر رحمتوں کے 100 حصے میں سے ایک حصہ تقسیم کیا، رحمت کا 99 حصہ میرے پاس ہے۔ اندازہ لگاؤ مجھے اپنے بندے سے کتنی محبت ہے۔ اگر میرا بندہ جو دنیا میں خطا کار تھا، گنہگار تھا، جو مجھ سے پیٹ پھیر کے زندگی گزارتا پھرا، مجھے اس کا اسی طرح انتظار رہتا ہے جس طرح بچھڑے بچے کا انتظار اس کی ماں کو ہوتا ہے۔ دوستو، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ماں بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندوں کا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے، بیٹا ماں سے روٹھا نہیں کرتے، ماں سے دور نہیں ہوا کرتے۔ لگتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں، اے بندو اپنے پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے۔ آؤ، پروردگار کا در کھلا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو رب کریم کے دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا ہے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس بندے کی پشت میں ایک لات لگوا دی جاتی اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا کہ او بدبخت میرے دروازے سے پیٹ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ مگر اللہ رب العزت ایسا نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بندہ میرے در پر آئے، میری بارگاہ میں آئے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی شہوانی نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی، اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے، تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے۔ اس کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں، اے بڈھے تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔
یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، اس نے بھی دھکا دے دیا۔ اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ اب وہ ہانپتا ہوا کانپتا ہوا چلتا ہوا سوچتا ہے کہ کہاں میں جاؤں، کوئی در نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، محبت کرنے والی بیوی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں۔ اس وقت اسے خدا کا دربار یاد آتا ہے، خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے طعنہ نہیں دیتا کہ جب جوانی تھی تجھے اس وقت میرا گھر یاد نہیں آیا، جب جوانی تھی تجھے میرا گھر یاد نہیں آیا، تجھے مسجد اس وقت کیوں یاد نہیں ہے؟ جب مال تھا تو تجھے میرا گھر کیوں یاد نہیں آیا؟ جب حسن و جمال تھا تب تجھے میرا دربار کیوں یاد نہیں آیا؟ اب تیرے پاس کیا ہے؟ جسم پر بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تجھے میرے پاس آنے کا وقت آیا۔ اللہ اس بوڑھے کو کوئی طعنہ نہیں دیتا جب وہ اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تو نے زندگی میں احساس تو کر لیا کہ کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تو تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے۔ اے میرے بندے آ، تو ایک بالشت آئے گا، میری رحمت تیری طرف دو بالشت آئے گی۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ ہر ولطن، تو چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے جائے گی۔ اس اللہ کی رحمتوں پر قربان جائیں جو اپنے بندے کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں۔ عزیزو، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں اتارا، اس حصے کی وجہ سے تم آپس میں محبتیں دیکھتے ہو۔ رحمت کے 999 حصے قیامت کے دن اللہ تعالی ایمان والوں کے لیے ظاہر کریں گے۔ اب اگر ماں کو کہا جائے کہ تیرے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی ہیں، وہ قبض نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال اور صہیب رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے۔ پتہ چلا کہ کسی کی وجہ سے ماں ناراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو کہا کہ آپ بچے سے راضی ہو جائیں۔ وہ کہنے لگی میں ہرگز نہیں راضی ہوں، میرا دل بہت خفا ہے۔ جب ماں نے انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ چنانچہ وہ گئے، لکڑیاں لے کر آئے۔ جب ڈھیر لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے، جب خوب آگ جلے گی تو ہم علقمہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے۔ بوڑھی عورت کو پتہ چلا تو پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ نبی نے فرمایا کہ جب تم اسے معاف نہیں کرو گی تو اسے جہنم کی آگ میں جا کر جلنا ہی ہے، ہم اسے یہی آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب ماں نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہے، سنجیدہ ہے، تو کہتی ہے کہ میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالے، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ تو جیسے ماں بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اللہ رب العزت کا معاملہ بھی عزیز و اسی طرح ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ سوال ہے کہ پھر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گناہوں کو دھوتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ شوہر ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اسے دوسرے کمرے سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بچے کے پاس کوئی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ اس کی ماں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسی ماں ہے کہ جو پاس بھی ہے پھر بھی بچہ رو رہا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ ماں ہی تو رلا رہی ہے۔ وہ حیران ہوگا کہ ماں کیوں رلا رہی ہے؟ جواب ملے گا کہ بچے نے نجاست کر دی تھی، نجاست میں اس کے اوپر نجاست لگ گئی، ماں اسے صاف کر رہی ہے، نئے کپڑے پہنا رہی ہے، بچہ اس نہانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ تو یہ بچے کا رونا ماں کی سختی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے یا ماں کی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کے محبت کی وجہ سے ہے۔ ماں برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بچے سے بو آئے، ماں برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بچے کے کپڑے میلے ہوں۔ وقتی طور پر رونے کو برداشت کرتی ہے، بچے کو نہلا کے صاف کپڑے پہناتی ہے، پھر اس کو سینے سے لگا لیتی ہے
بالکل یہی معاملہ ایک انسان کا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ایسے گناہ کر لیتا ہے کہ اس کا باطن نجس ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, اس کا دل ناپاک ہو جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے. گناہوں کی نجاست اس کو باطنی طور پر ناپاک کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی نجاست کو پسند نہیں کرتے. وہ خود بھی پاک ہیں, انہیں پاک بندہ اچھا لگتا ہے. لہذا کوئی بیماری ڈال کر, کوئی مصیبت ڈال کر, کوئی پریشانی ڈال کر, کوئی تکلیف ڈال کر اس بندے کو پاک کرتے ہیں. ان کا اصل مقصد بندے کے میل کچیل کو اتارنا ہوتا ہے, بندے کو پاک اور صاف کرنا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس طرح بیماری سے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ یہ بیماریاں بھی رحمت کی شکل میں بندے کو دھونے کے لیے آتے ہیں, آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے آتے ہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے رحیم ہیں. لہذا اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہا, پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے خطا کی, مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کو مناؤں, تو موت سے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ آئے, اپنے رب کو منا لے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں. حتیٰ کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرماتے ہیں. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا. ایک دروازے کے قریب جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے. ایک ماں اپنے 8 یا 9 سال کے بچے پر ناراض ہو رہی تھی, خفا ہو رہی تھی. کہہ رہی تھی کہ تو ضدی بن گیا, تو نافرمان بن گیا, میری کوئی بات نہیں مانتا, تو کام چور بن گیا, کوئی کام نہیں کرتا. اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کو میری بات نہیں ماننی تو دور ہو جاؤ, میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی. غصے میں ماں نے جب بچے کو دھکا دیا تو وہ بچہ گھر کے دروازے سے باہر آ گرا. ماں نے دروازہ بند کر لیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو دیکھنے کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر وہ بچہ روتا رہا, بالآخر وہ بچہ اٹھا. آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس نے گلی کے ایک کونے پر جانا شروع کیا. حتیٰ کہ وہ بچہ جب کونے پر پہنچا تو وہاں جا کر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو. پھر آہستہ قدموں سے واپس آیا, اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا. تھکا تھا, سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بچہ دروازے پر ہی لیٹا ہوا ہے. ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. پھر وہ کہنے لگی کہ جاتا کیوں نہیں, اگر تجھ کو میری بات نہیں ماننی ہے تو تو یہاں سے چلا جا, میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. جب ماں نے اسے پھر ڈانٹا, بچے کی آنکھ کھلی, وہ کھڑا ہوا, آنکھوں سے پھر آنسو آ گئے. کہنے لگا, امی جب آپ نے مجھے دھکا دیا تھا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا, مجھے کھانا بھی مل جائے گا, مجھے رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی. اور یہ سوچ کر میں گلی کے موڑ تک پہنچ گیا تھا. لیکن وہاں جا کر مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے روٹی بھی ملے گی, کھانا بھی ملے گا, ٹھکانہ بھی ملے گا. لیکن اماں جان, جو محبت آپ مجھے دیتی ہیں وہ محبت مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی. یہ سوچ کر میں واپس آ گیا. میں آپ ناراض ہیں تو بھی میں آپ کا بیٹا, معاف کر دیں تو بھی میں آپ کا بیٹا. جب بچے نے یہ بات کہی تو ماں کی ممتا جوش میں آئی. اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا, میرے بچے, اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ محبت تجھے دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا تو میرا دروازہ کھلا ہے, آجا گھر میں زندگی گزار لے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کا گنہگار بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کے دروازے پر حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا, الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا. اللہ, آپ کا گنہگار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ وَإِن تَدْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ. اے اللہ, اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کو یہ بات سجتی ہے. اے اللہ,
اگر آپ مجھے دھکا دے دیں تو پھر میرے لیے کون ہے جو مجھ پر رحم کرنے والا؟ عزیزو، عجیب بات ہے، دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والا کسی دروازے سے خالی چلا جائے تو اس کو کوئی حسرت نہیں، کوئی افسوس نہیں، دوسرے دروازے پر چلا جائے، وہاں نہ ملے تو تیسرے دروازے پر چلا جائے، مگر معاملہ تو انسان کا ہے۔ اگر وہ اللہ کے دروازے پر آیا اور یہ دروازہ نہ کھلا تو اب اس کے لیے دوسرا کوئی دروازہ نہیں۔ جو اللہ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی رحمت کو سوچیں، اپنے گناہوں پر نظر ڈالیں۔ آج کی اس مجلس میں یہ فیصلہ کریں کہ کریم، آج تک ہم اپنی زندگی غفلت میں گزارتے رہے، نمازوں میں سستی ہوتی رہی، زبان سے دوسروں کی غیبت ہوتی رہی۔ اے اللہ، آج ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا، ہم آج کے بعد ایک نیک بندہ، نیک انسان بن کر زندگی گزاریں گے، اور اللہ سے مانگے، سچی پکی توبہ کریں۔ وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور ہم نے تو دنیا میں دیکھا کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی کے دروازے پر آ جائیں تو لوگ قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں کہ عورت چل کے آ گئی۔ اگر دنیا دار انسان عورت کے آنے کا اتنا لحاظ کرتا ہے تو ذرا سوچیں کہ آج وہ اپنے گھروں سے چل کے اللہ کے اس گھر میں آ کر بیٹھے۔ اے اللہ، ہم آپ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ ہم اپنے دل کا غم کس کو سنائیں؟ آپ تو سینوں کے حالات، سینوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر ترس کھا لیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ جب اس طرح ہم سچی پکی توبہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرمائے۔ بس انہی